یہ سیدھی سادی بات ہے کہ یہ سن جو صدی آ رہی ہے، صدی چل رہی ہے، یہ صدی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں نے اس میں ترقی کرنی ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں، بڑے بڑے ملک جن کے لوگ مسلمان نہ ہو رہے ہوں، عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، مرد مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، سربراہ یا ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور ہم بھی تھوڑے سے سمجھدار بن گئے ہیں، اگرچہ پوری طرح ہمیں سمجھ نہیں آئی، عملی طور پر ہم نہیں آ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دو احسان بھی کیے ہیں۔ ایک احسان یہ کیا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے مقابلے میں مکمل طور پر فتح حاصل کی ہے۔ وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری پوری مشینری جام ہو گئی اور ان کے 100-150 طیارے دلی اور دوسرے شہروں پر پرواز کرتے رہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک عزت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے اس وقت عروج پر ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہوئی کہ وہ اسرائیل جو دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے، غنڈہ بنا ہوا ہے، 7 ملکوں پر اس نے ایک مہینہ میں حملہ کیا ہے، اس اسرائیل کو بھی اگر سخت ترین سزا دی ہے تو وہ ایران نے دی ہے۔ لیکن ایران نے سزا دی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایران تو سن 79 سے مسلمان ہے، ایران تو سن 79 سے حریت رکھتا ہے، آزادی رکھتا ہے۔ ایران نے تو امریکہ کی پرواہ نہیں کی، امریکہ اپنا سفارت خانہ چھوڑ آیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، امریکہ کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور اللہ نے کتنی مدد کی کہ جب طبس میں ان کے جہاز آئے کہ امریکی حکومت کو تباہ کر دیں تو خود بخود تباہ ہو گئے۔ اس وقت کے صدر کو کہنا پڑا اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور یہ کوئی گپ نہیں، قرآن کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے سلسلے میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہوں، غلط لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں انہی دنوں میں آپ کو عطا کی ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، وہ نعمت کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ تو آپ یہ خیال کریں گے کہ سعودی عرب کی تو طاقت ہی نہیں ہے، دفاعی معاہدہ ہے۔ سعودی عرب کی طاقت ہو یا نہ ہو، مکہ مدینہ وہی ہے، آپ نے ہمیشہ جانا ہے، مکہ بھی جانا ہے، مدینہ بھی جانا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زیارتیں بھی آپ نے کرنی ہے، قبریں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ نے جانا ہے۔ حج بھی آپ نے کرنا ہے، زیارت النبی کے لیے بھی آپ نے جانا ہے، مسجد نبوی میں بھی جانا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، اسلحہ کافی موجود ہے، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر کوئی کام کر سکے، یہ نہیں ہے۔ لیکن جب پاکستان اور ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، گویا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک ہمارے دوستوں میں سے ایسا ہے جو ہمارا محافظ بن سکتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اگر کوئی ملک طاقتور ہے اور ہماری حفاظت کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ اپنے ملک سے یہاں آ کے ہمارے لیے ڈھال بن سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کی عزت بھی بڑھ گئی۔ سعودی عرب نے یہ کام کر کے اپنی عزت بڑھا لی ہے۔ البتہ سعودی عرب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ سلمان صاحب جو ہے، سلمان نہیں، محمد بن سلمان، یہ نسبتاً ان کے خیالات اچھے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں تھا کافر کی رٹ، شرک رٹ، اب وہ نہیں ہے، اب وہ کافی ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ لوگوں کی نظر میں غلط کام کر رہا ہے، شہر بنا رہا ہے جہاں مکمل آزادی ہوگی، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہبی آزادی بھی ہوگی۔ اب بھی آپ کو آزادی ہے، آپ کے امام باڑے کام کر رہے ہیں، آپ کی مسجدیں کام کر رہی ہیں، مدینہ میں آپ کا جمعہ ہوتا ہے، یہ آزادی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو سعودی عرب سے یہی کہا جائے گا، سعودی عرب آپ لوگوں کے پاس مکہ مدینہ ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اپنے آپ کو عظیم سمجھیں، اپنے آپ کو ایک قسم کا سربراہ سمجھیں۔ جب سربراہ ہے تو کبھی بھی آپ کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔